پیپلز پارٹی نے آئینی ترمیم کا مسودہ جاری کر دیا۔ مسودے میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز دی گئی ہے۔ تجویز میں کہا گیا ہے کہ آئینی عدالت میں تمام صوبوں کی مساوی نمائندگی ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے وفاقی آئینی عدالت کی کھل کر حمایت کر دی۔ ایکس پر لکھا کہ وفاقی آئینی عدالت کا قیام قائد اعظم کا خواب تھا۔ آئینی عدالت قائم کی جائے، آئینی عدالت میں تمام صوبوں کی مساوی نمائندگی ہو، ججز کے ذریعے ججز کی تقرری کا عمل تبدیل کیا جائے۔ پیپلز پارٹی نے آئینی ترمیم کے لیے مسودہ جاری کر دیا۔ مسودے میں تجویز دی گئی ہے کہ وفاقی آئینی عدالت بنیادی حقوق اور آئینی تشریح سے متعلق تمام مسائل کو حل کرے گی۔ ججز تقرری کے لیے پارلیمنٹ، عدلیہ اور قانونی برادری کو مساوی کردار دیا جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کا قیام قائد اعظم کا خواب تھا۔ قائد اعظم نے پہلی مرتبہ وفاقی آئینی عدالت کی تفصیل 27 اکتوبر 1931 کو لندن میں منعقدہ گول میز کانفرنس میں پیش کی۔ پیپلز پارٹی کی پیش کردہ تجویز قائد اعظم محمد علی جناح کی تجویز سے مماثلت رکھتی ہے۔ بلاول بھٹو نے عدالتی اصلاحات کو مساق جمہوریت کا نامکمل ایجنڈا قرار دیتے ہوئے مسودہ سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ ایکس پر اپنے پیغام میں انہوں نے عوام سے آئینی ترمیم پر تجاویز مانگ لی۔ بلاول بھٹو نے کہا پی 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 نے اپنا مسودہ چند ماہ قبل حکومت کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ حکومت اور جے یو آئی نے اپنا مسودہ پیش کر دیا۔ مسودے میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں آئینی بینچ تشکیل دینے کی تجویز دی گئی۔ 28 صفحات پر مشتمل حکومت کے مجوزہ آئینی مسودے میں 53 ترامیم شامل کی گئی ہیں۔ خورشید شاہ کے زیر صدارت آئینی ترامیم کمیٹی کے آج کے اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ خورشید شاہ کی زیر صدارت آئینی ترامیم کمیٹی کا اجلاس میں حکومت اور جماعت اسلامی نے اپنا آئینی ترامیم کا مسودہ پیش کیا۔ جے یو آئی کا آئین میں 24 ترامیم کی تجویز پیش کی گئی۔ مسودہ میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں آئینی بینچ تشکیل دینے کی تجویز دی گئی۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سمیت 5 سینئر ججز، جبکہ ہائی کورٹس میں چیف جسٹس سمیت 3 سینئر ججز پر مشتمل آئینی بینچ کی تجویز دی گئی۔ سرکاری اور نجی سطح پر 1 جنوری 2028 سے سود کا مکمل خاتمہ، ملک میں مانیٹری سسٹم متعارف کرانے کی بھی تجاویز شامل۔ 28 صفحات پر مشتمل حکومت کا مجوزہ آئینی مسودے میں 53 ترامیم شامل کی گئی۔ حکومت نے چیف جسٹس سمیت 7 ارکان پر مشتمل آئینی عدالت کی تجویز دی۔ آئینی عدالت کے چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین ججز رکن ہوں گے۔ آئینی عدالت کے چیف جسٹس کا نامزد ایک ریٹائرڈ جج، دونوں ایوانوں سے حکومت اور اپوزیشن کے 2 ارکان، وزیر قانون، اٹارنی جنرل، پاکستان بار کونسل کا نمائندہ عدالت کا رکن ہوگا۔ جج کی برطرفی کے لیے وفاقی آئینی کونسل قائم کرنے کی تجویز دی گئی۔ اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کی حکومتی رہنماؤں کے ساتھ شدید تلخ کلامی ہوئی۔ عمر ایوب نے اپنے اراکین کی گرفتاریوں کا معاملہ اٹھایا تو وفاقی وزیر نے اپوزیشن لیڈر کو جواب دیا، یہ اجلاس آئینی ترمیم کے لیے ہے، گرفتاری کی بات بعد میں کر لیں۔ اجلاس میں مسودے پر غور کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کا ایک رکن شامل ذیلی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ آئینی ترمیم کمیٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے چیئرمین کمیٹی خورشید شاہ نے کہا کہ ہر پارٹی کا حق ہے کہ مشاورت کرے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے کہ آئینی ترمیم میں کچھ غیر آئینی نہیں ہو رہا ہے۔ سینیٹر شیری رحمان بولی آئینی ترمیم عدالت پر حملہ ہرگز نہیں، آئینی ترمیم بھی پرفیکٹ نہیں ہوگی۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا تھا پی ٹی آئی کے تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ اپنا رائٹ ہوتا ہے کس سے بات کرنا چاہتے ہیں، کس سے نہیں کرنا چاہتے، ہر وقت مثبت ہونی چاہیے۔ ہمیں تو نہیں کہا تحفظات ہیں، ہم کو دیا ہوا ہے، وہ جب کہیں گے تو میں بتاؤں گا۔ 1 مہینے سے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے پبلکلی بھی، کون سی ایسی چیز ہے جو انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ اس میں 63 کے فیصلے نے بہت ساری چیزیں واضح کی ہیں۔ 51 کو جس طرح سے انٹرپریٹ کیا گیا ریزرو سیٹس میں کہ آئین میں جو ٹائم لائنز دی ہیں وہ ساری ریورس کر دی گئی، تو ان چیزوں کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے۔ امریکہ میں پریزیڈنٹ نامینیٹ کرتا ہے، سینٹ کا پینل ان کو اچھی طرح ان کی چھانٹی کر کے پھر ان کو اپروو کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ کسی بھی کامن ویلتھ ملک میں دیکھ لیں یہ اسالٹ کیسے ہے۔ دیکھیں تینوں جماعتوں کو اگر غور سے دیکھیں، بڑی جماعتیں ہیں نا، ان کی سائیکی دیکھیں، اپنی اپنی ضرورت کے حساب سے جو ہیں وہ کسی بھی اصلاحاتی ایجنڈے کی حمایت کرتی ہیں یا مخالفت کرتی ہیں۔ اگر شاید پی ٹی آئی حکومت میں ہوتی نا تو اس کی بھی ضرورت اسی طرح کے کسی بل کی ہوتی۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے مشترکہ ڈرافٹ پر اہم مشاورتی اجلاس میں آئینی ترمیم کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ زرداری ہاؤس میں اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مرتضی وہاب نے کہا کہ ملاقات مثبت تھی، اچھے انداز میں چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ جے یو آئی سینیٹر کامران مرتضی بولے ہم چاہتے ہیں ملک و قوم کے مفاد میں آگے بڑھا جائے۔ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی آئینی عدالت اور آئینی بینچ کے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں۔
بیٹھے گی اور مشاورت کرے گی جو ہم دونوں سیاسی جماعتوں کا آئینی مسودے کے حوالے سے پوائنٹ آف ویو ہے. تو اس سلسلے میں آج ملاقات ہوئی, جس ملاقات میں کامران مرتضیٰ صاحب بھی موجود تھے, میں بھی تھا, نوید قمر صاحب بھی موجود تھے, اور ہم نے اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کیا ہے, مشاورت کی ہے اور چیزوں کے اوپر کام کریں. بڑی پازیٹیو مثبت میٹنگ ہوئی اور انشاءاللہ چیزیں درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہیں. تقریباً تمام تر مسودہ جو ہے وہ ہم نے آپس میں ڈیبیٹ کر لیا ہے, ڈسکس کر لیا ہے. جو ان کا ڈاکومنٹ ہے وہ بھی ڈسکس ہوا ہے, ہمارا ڈاکومنٹ ہے وہ بھی ڈسکس ہوا ہے, اور میرا خیال ہے کہ چیئرمین کے ساتھ یہ بیٹھیں گے اب اس کے بعد میری ایبسنس میں, اور دین جو ہے نا پھر آگے میں بھی مولانا صاحب کو بتاؤں گا جو بات ہوگی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں JUI اور حکومت کے ڈرافٹ کی کاپی مل گئی ہے, ان ڈرافٹس پر غور کریں گے. ہماری جماعت نے اگلا اجلاس 17 اکتوبر کے بعد بلانے کا کہا ہے, ہمیں اگلے اجلاس کی تاریخ کا بتایا جائے گا. ڈرافٹ اس کی کاپی بھی ملی ہے, JUI کی طرف سے بھی ایک ڈرافٹ کی کاپی ملی ہے. اب سر اس بات کو کنسیڈر کریں گے, آگے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک میٹنگ ہماری ریکویسٹ ان سے یہی تھی کہ 17 کی بعد کی کوئی ڈیٹ رکھے, کیونکہ سب کچھ بند ہے, اور اس لیے ابھی ہمیں انفارم کیا جائے گا کہ نیکسٹ میٹنگ کب ہم کریں گے. سابق وزیر اعظم اور رہنما پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ مولانا صاحب نے گزشتہ روز بہت اچھی بات کی ہے. مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ایک متفقہ ڈرافٹ دیں گے, مذاکرات درست سمت کی طرف جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کل یہاں میٹنگ میں بھی, اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں دونوں ڈرافٹ جو ہیں ان کو شیئر کریں گے اور ایک متفقہ ڈرافٹ پر. میں سمجھتا ہوں کہ معاملات جو ہیں وہ رائٹ ٹریک پہ چل رہی ہیں, اور پازیٹیو اس کی جو ہے نا وہ رکھنی چاہیے امید. سینیٹر عرفان صدیقی کا صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ابھی تک ایک جماعت نے ڈرافٹ نہیں دیا. ذیلی کمیٹی اعظم نذیر تارڑ کی سربراہی میں قائم کی گئی ہے. ذیلی کمیٹی میں کامران مرتضیٰ 2 اراکین PTI کے ہیں. ساری جماعتوں کے مسودوں میں کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے. PTI کے اختلافات زیادہ ہیں, ان کے تحفظات بھی ہیں. PTI کے تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کی گئی ہے. صرف ایک جماعت کی طرف سے ہمیں کوئی ان رائٹنگ پروپوزلز نہیں آئی, اور وہ ہے PTI. PTI نے نہ تو کوئی مسودہ بھی دیا ہے, نہ جو مسودات تقسیم ہوئے ہیں ان پہ اپنے کومنٹس دیے ہیں ابھی تک. تو آج جو کمیٹی بنی ہے اس میں 2 ارکان ہیں ان کے, ان تینوں چاروں مسودات کو وہ دیکھیں گے اور اپنے کومنٹس دیں گے. اور اگر اپنا بھی کمیٹی نے بڑے کھلے دل سے کہا ہے کہ اگر آپ کو اپنا بھی کوئی مسودہ دینا ہے تو وہ فوراً دے دیں ہمیں. جو سب کمیٹی بنی ہے اس کو دیکھیں گے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب, تو وہ اپنی پروپوزلز دے دیں, اور اس کے بعد پھر کسی بڑی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوگا. کامران مرتضیٰ صاحب ہیں, اس میں اعظم نذیر تارڑ ہیں, اس میں 2 ارکان ہم نے لے لیے ہیں PTI کے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا آئینی عدالت پر اپنا مسودہ ہے. مولانا فضل الرحمان کا واضح بیان ہے کہ 18ویں ترمیم وہ کرنا چاہتے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو تمام پارٹیوں کو ساتھ ملا کر ترمیم کرنا چاہتے ہیں. پچھلے الیکشن میں پنجاب سے ہمارا ووٹ چوری ہوا ہے. بانی PTI جو سیاست کر رہا ہے اس کا مستقبل تاریک ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے جان چھڑا لینی چاہیے. اپنے ملک پر حملہ کرنے پر ان پر علی امین گنڈاپور پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. پیپلز پارٹی کا اپنا مسودہ ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے. اس میں مین جو ہے وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے, جو پورا پاکستان اس پہ ہے کہ اس کا طریقہ کار جو افتخار چودھری صاحب کے کہنے پہ چینج کیا گیا, اس کی بڑی خرابیاں پیدا ہوئی. اور سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ میرا خیال ہے سپریم کورٹ کی تاریخ میں جو ہے وہ بڑے مایوس کن فیصلے. میں اس سے زیادہ شاید سخت الفاظ استعمال کرنا چاہیے, لیکن میں نہیں کرتا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خاص جو ہے وہ چیمبرز ہیں جن کے لوگوں کو ججز تعینات کیا گیا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس میں بالکل واضح بیان دیا کہ جو ہے ہم اس 18ویں ترمیم کو دوبارہ جو ہے وہ کرنے کے لیے کمفرٹیبل ہیں, اور ہم کرنا چاہتے ہیں. مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر 3 رکنی بینچ تشکیل. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ 17 اکتوبر کو درخواست پر سماعت کرے گا. بینچ میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن شامل.
رجسٹرار آفس نے ایڈوکیٹ عابد زبیری کو نوٹس جاری کر دیا۔ عابد زبیری نے مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف آئینی درخواست دائر کی تھی۔ آئینی ترمیم کے معاملے پر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی ذیلی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ پارلیمانی کمیٹی کی ذیلی کمیٹی میں تمام سیاسی جماعتوں کا ایک ایک رکن شامل ہوگا۔ اجلاس میں جمعیت علماء اسلام فے نے اپنا ڈرافٹ پیش کیا۔ اجلاس میں مجوزہ آئینی ترامیم کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ دوسری طرف پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس پیر کو پھر طلب کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری اور متحدہ قومی موومنٹ کے وفد کی ملاقات۔ وفد میں ڈاکٹر فاروق ستار اور سید امین الحق شامل ہیں۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزراء احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ، مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق بھی شریک۔ ملاقات میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی میزبانی کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لیں۔ معزز مہمانوں کی آمد کے لیے تمام انتظامات مکمل ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس پاکستان میزبانی کے لیے تیار۔ دارالحکومت اسلام آباد کو سجا دیا گیا۔ سری نگر ہائی وے سمیت دیگر سڑکوں پر روشنیاں، شہر بے مثال جگمگا اٹھا۔ ایس سی او کے ممبر ممالک کے عہدیداران کے استقبال اور سیکیورٹی کے لیے تمام انتظامات مکمل، روٹ میپ بھی تیار۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے چیئرمین کی حیثیت سے وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کی نمائندگی چین، روس اور بیلاروس کے وزرائے اعظم کریں گے۔ قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کے وزرائے اعظم بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ایران کے اول نائب صدر اور بھارتی وزیر خارجہ بھی شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں اپنے ممالک کی نمائندگی کریں گے۔ ایس سی او مبصر رکن منگولیا کے وزیر اعظم اور ترکمانستان کے وزرائے خارجہ بھی اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے۔ سربراہان حکومت کونسل اجلاس میں معیشت، تجارت، ماحولیات، سماجی اور ثقافتی روابط کے شعبوں میں جاری تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کے اجلاس کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے جنہ کنونشن سینٹر کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم کو چیئرمین سی ڈی اے وزارت خارجہ کے حکام نے انتظامات پر بریفنگ دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور اعلیٰ حکام بھی کنونشن سینٹر موجود تھے۔ وزیر اعظم نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کے اجلاس کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا پاکستان میں پہلا اجلاس 15 سے 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگا۔ روس اور چین کے وزراء اعظم سمیت 10 علاقائی ممالک کے ٹاپ لیڈرز کی پاکستان آمد متوقع ہے۔ بھارت کے وزیر خارجہ بھی ایک دہائی کے بعد اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس رواں مہینے کی 15 اور 16 تاریخ کو اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے۔ میزبان ملک کے طور پر پاکستان علاقائی تعاون کو فروغ دینے اور عالمی سطح پر درپیش مسائل کے حل کے لیے ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ ایس سی او اجلاس میں چین، روس، بھارت، پاکستان، قازقستان، تاجکستان، کرغزستان اور ازبکستان کے علاوہ ایران اور بیلاروس کے رہنما شریک ہوں گے۔ 2001 میں بننے والی تنظیم کو شروع میں شنگھائی 5 کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ تب یہ تنظیم صرف 5 ممالک روس، چین، قازقستان، کرغزستان اور تاجکستان پر مشتمل تھی۔ پچھلے 23 برس میں اس تنظیم کے رکن ممالک کی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ اس تنظیم کے بنیادی مقاصد میں سیاست، تجارت، معیشت اور سائنس کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا ہے اور ثقافتی تبادلوں کو ترجیح دینا بھی شامل ہے۔ یہ تنظیم علاقائی امن، سلامتی اور استحکام کی کوششوں کو تقویت دیتی ہے۔ پاکستان میں ہونے والے 23ویں شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں پاکستان انفراسٹرکچر اور مضبوط معاشی روابط پر توجہ دے گا۔ دہشت گردی، انتہا پسندی اور علیحدگی پسندی جیسے سیکیورٹی چیلنجز کے حل کے لیے مل کر کام کرنے پر زور دیا جائے گا۔ باہمی اقتصادی تعاون کے فروغ کے لیے رکن ممالک میں معاشی ترقی کی رفتار بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ماحولیاتی چیلنجز کا مقابلہ کرنا پائیدار ترقی کے لیے نہایت اہم ہے۔ رکن ممالک موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنے، قابل تجدید توانائی کو فروغ دینے اور ماحولیاتی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں پر مذاکرات کریں گے۔ یہ سربراہی اجلاس پاکستان کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے وہ عالمی سطح پر اپنی حیثیت کو مضبوط کر سکتا ہے اور علاقائی تعاون میں اپنی قیادت کا کردار نمایاں کر سکتا ہے۔ 2024 میں پاکستان میں ہونے والا ایس سی او سربراہی اجلاس ایک اہم موقع ہے جو علاقائی تعاون کو فروغ دینے اور عالمی مسائل کے حل کے لیے اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اہداف میں اہم کردار پاکستان کے حصے میں آئے گا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے جس میں دو طرفہ تعلقات اور دیگر امور پر گفتگو کی گئی۔ پاک سعودی وزراء خارجہ کے ٹیلی فونک رابطے میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں وزراء خارجہ نے فلسطین اور لبنان کی تازہ صورتحال پر بھی گفتگو کی اور کشیدگی کو کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
پاکستان اور سعودی عرب دو طرفہ دفاعی صنعتی فورم کا 7واں اجلاس 10 اکتوبر کو سعودی دارالحکومت ریاض میں منعقد ہوا۔ سعودی ڈیفنس فورسز کی استعداد کار میں اضافے کے لیے پاکستان کی حمایت کی تصدیق۔ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل محمد اویس دستگیر نے پاکستانی مسلح افواج کی وفد کی قیادت کی۔ انجینئر طلال بن عبدالعتیبی معاون وزیر دفاع نے سعودی وفد کی قیادت کی۔ سعودی وفد نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کامیابیوں کا اعتراف کیا۔ فورم میں عالمی اور علاقائی سلامتی کو درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے جاری شعبوں میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان اور امریکی بحریہ کی بحیرہ عرب میں دو طرفہ مشقوں کا انعقاد کیا گیا۔ امریکی جہاز USS اوکین نے بحیرہ عرب میں PNS بابر کے ساتھ دو طرفہ مشقوں میں حصہ لیا۔ مشق کا مقصد باہمی تعاون کو بڑھانا اور علاقائی بحری امن کے لیے دونوں ممالک کی بحریہ کے مشترکہ عزم کا اظہار کرنا تھا۔ دورے کے دوران USS اوکین کے کمانڈنگ آفیسر نے کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبد المنیب سے ملاقات کی، جس میں دونوں بحری افواج کے مابین باہمی تعاون اور بحری آپریشنز کی ٹیکٹیکل مہارت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ دورہ اور دو طرفہ مشقیں بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ علاقائی امن اور بحری استحکام کے فروغ کے لیے پاک بحریہ کے عزم کی عکاس ہیں۔ یہ شراکت داری علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر انسداد دہشت گردی، قذافی منشیات اور انسانی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ پاکستان نے فلسطین اور مقبوضہ جموں کشمیر کے خلاف جاری جرائم کو انسانیت کی سنگین ترین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی نائب مستقل مندوب عثمان جدون نے فلسطین میں جاری قبضہ، ظلم اور تشدد پر پاکستان کی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستانی نائب مستقل مندوب عثمان جدون نے کہا کہ فلسطین کی صورتحال 7 دہائیوں سے جاری غیر قانونی اسرائیلی قبضے اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیوں کا نتیجہ ہے۔ اس میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کی قراردادیں بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے مطابق اسرائیل کو فوری اور غیر مشروط طور پر تمام مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے دستبردار ہونا چاہیے۔ فلسطینیوں کو اپنا حق کے خود ارادیت استعمال کرنے کا موقع فراہم کرنا چاہیے۔ پاکستانی مستقل نائب مندوب نے عالمی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستانی مستقل مشن کے مطابق پاکستان نے اپنے عزم کو دہرایا کہ وہ انسانیت کے خلاف جرائم کی روک تھام کے لیے قانونی فریم ورک پر تعمیری بات چیت میں حصہ لیتا رہے گا۔ یہ انعقاد پاکستان کی بین الاقوامی سطح پر انصاف اور انسانی حقوق کی حمایت کے حوالے سے موقف کو واضح کرتے ہیں۔ پاکستان نے بچوں کو درپیش متعدد خطرات بشمول مسلح تنازعات، چائلڈ لیبر اور انسانی سمگلنگ کے خلاف بین الاقوامی تعاون کو مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان کے نائب مستقل مندوب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی سماجی، انسانی اور ثقافتی کمیٹی سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستانی نائب مستقل مندوب نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو ان کے جرائم کے اسباب کو ختم کرنا ہوگا۔ بین الاقوامی برادری کو ایسے قانونی نظام کو بھی مؤثر بنانا چاہیے جو بچوں کے استحصال اور بدسلوکی کو جرم قرار دیتے ہیں۔ بچوں کی حفاظت کے لیے عالمی تعاون ضروری ہے۔ بچوں کو مختلف خطرات سے بچانے کے لیے عالمی سطح پر تعاون ضروری ہے۔ عالمی رہنماؤں نے پیکٹ فار دی فیوچر کے تحت اس بات کا عزم کیا ہے کہ بچوں کو محفوظ بنایا جائے گا۔ پاکستان نے تعلیمی پالیسیوں کو ترجیح دی ہے۔ تحریک انصاف کا مقصد فتنہ اور فساد پھیلانا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی شدید تنقید، بولی ایک سیاسی جماعت کا فتنہ فساد برپا کرنا ٹریک ریکارڈ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ ایسی اجلاس تک کوئی احتجاج نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی نے اپنے احتجاج میں بھارتی وزیر خارجہ کو دعوت دی۔ بانی پی ٹی آئی ملک کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ ملک میں کسی کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ کو بتاؤں یہ فساد سے باز نہیں آتے تو ظاہر ہے پاکستان جو امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کسی جماعت نے آج تک کبھی کوئی پاکستان کے اندر ایونٹ ہوا ہے سوائے پی ٹی آئی کے کبھی کسی جماعت نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم تو وہ جماعت ہیں، ہم سب کو کہنا پڑے گا کہ نہیں ایسے نہیں چلے گا۔ اس ملک کے یہ شنگھائی تعاون کانفرنس کے بعد ابھی وہ سعودی جو ہے وہ ڈیلیگیشن گیا ہے واپس، اور وہ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی 15 اکتوبر احتجاج کی کال واپس لینی چاہیے۔ پی ٹی آئی والوں نے دہشت گردی کی کبھی مذمت نہیں کی، بس ایک ہی مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے۔ 15 اکتوبر کا جلغار روکنے کے لیے
ریاست پوری طاقت استعمال کرے گی۔ شاندانہ گلزار نے کہا بانی پی ٹی آئی نہیں تو پاکستان نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان کے بغیر ہم کچھ نہیں۔ شخصیات کا وجود آنی جانی چیز ہوتا ہے۔ آج بانی پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جیل سے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ 15 کا جو معاملہ ہے، جو جس کا یہ اعلان کر رہے ہیں، کال جو دے رہے ہیں، یا آج سے ایک ہفتہ پہلے جو اٹیک ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے عدالتی کو حکم کیوں نہیں آیا؟ یہ 9 مئی دوبارہ برپا کرنا چاہتے ہیں۔ 15 کو جو انہوں نے کال دی ہے، یہ کال جو ہے 20 کو بھی ہو سکتی ہے، 22 کو بھی ہو سکتی ہے، 25 کو بھی ہو سکتی ہے، 7-8 کو بھی ہو سکتی ہے۔ ریاست کے جتنے بھی وسائل ہیں، ریاست کا جتنا بھی مائٹ ہے، وہ انشاءاللہ تعالی کار فرما ہوگا اس یلغار کو اور پاکستان کی جو ہے ساکھ کو تباہ کرنے کا جو ایک اٹیمپٹ ہے، یہ پاکستان کی سالمیت پہ حملہ ہے، اس کو روکنے کے لیے پورا مائٹ جو ہے ریاست کی، پوری طاقت جو ہے ریاست کی انشاءاللہ تعالی استعمال ہوگی۔ ہم کسی قیمت کے اوپر پاکستان کی ساکھ کو، پاکستان کی عزت کو، پاکستان کی آبرو کو، پر اس اجتماع کو سیبوٹاج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، قطعی طور پہ اجازت نہیں دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان اور عظمی خان کے خلاف تھانہ کوہسار میں درج مقدمہ ATC اسلام آباد نے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان، عظمی خان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان، عظمی خان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس نے کی۔ سماعت کے بعد پولیس اہلکاروں کی جانب سے علیمہ خان کو زبردستی بازو سے پکڑ کر باہر لے جانے کی کوشش، پی ٹی آئی وکلا اور پولیس کے درمیان تلخ کلامی، کمرہ عدالت میں شور شرابہ۔ جج نے علیمہ خان اور عظمی خان کو روسٹرم پر بلا کر غیر متعلقہ افراد کو کمرہ عدالت سے باہر جانے کا حکم دیا۔